اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدلاہما بغرور۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا لباس ہماری عزت بھی ہے، آبرو ہے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور یہ حقیقت ہے نا کہ اللہ کے احکامات واضح طور پر پتہ ہوتے ہیں کہ حلال کیا حرام کیا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جو لوگ زنا کا ارتکاب کر لیتے ہیں، حرام کا ارتکاب کر لیتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا، واقعی نہیں پتا کہ زنا حرام ہے اور اللہ کو پسند نہیں؟ لیکن وہ کیوں اس مصیبت میں پھنسے؟ کیونکہ انہوں نے ان حدود کی پابندی نہیں کی، اور وہ آج شیطان کے بہلاوے میں آہستہ 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 شیطان نے ان کو ایک حرام قبیح فعل خوبصورت کر کے دکھایا اور وہ اس میں ٹریپ ہو گئے۔ تو جو بھی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جھوٹ بولنا ہو یا کسی کی غیبت کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہم کو برا لگتا تو ہم اس کو کرتے ہیں یا برا سمجھ کے کرتے ہیں۔ شیطان اس کو خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے، گندی سے گندی چیز کو وہ خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے اور اس کے اوپر ایک ایسا پینٹ کرتا ہے کہ ہمیں اس کی اصل صورت نظر نہیں آتی۔ اس کی اصل صورت صرف تقویٰ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ دل دیکھتا ہے جس میں تقویٰ ہوتا ہے۔ انسان پھر کہتا ہے نو یہ اصل نہیں ہے، یہ بات یوں نہیں ہے۔ وہ ہر آنے والی تعویل، شوشہ، دلیل، ان سب چیزوں کو اللہ کے تقویٰ کی وجہ سے ہٹاتا جاتا ہے اور اس کو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کو صاف نظر آتا ہے کہ اصل کیا ہے، حکم کیا ہے، کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر کیا نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اگر اب تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی تو نے معاف نہ کیا تو پھر ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ اب تمہارا ٹیسٹ یہاں کا تو ہو گیا، اب اس کے بعد دنیا میں ایک نئے امتحان میں تم جا رہے ہو۔ اور یہی چیز انسان بھول جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں ہماری آزمائش ہوتی، امتحان ہوتا ہے، اور خصوصاً نیکی کے کاموں میں۔ اور فرمایا وہی تم کو جینا اور وہی مرنا ہے، اور اسی میں سے یعنی زمین میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ کب؟ یوم الحشر کو، قیامت کے دن۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ کھانے پینے کے بعد کس کی بات ہے؟ لباس کی، کیونکہ ہر انسان کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اور لباس اللہ نے انسان کو جنت میں ہی پہنا دیا تھا، شیطان نے وہ اتروا دیا نافرمانی کروا کے۔ پھر اللہ نے جب دنیا میں ہمیں بھیجا، پچھلی آیت میں بتایا کہ تمہیں بھیجا جا رہا ہے، پچھلی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ تم زمین میں اتر جاؤ، تو اب زمین پر اللہ نے صرف انسان کو نہیں اتارا، اس کا لباس بھی اتارا۔ تمام جانوروں کا لباس ان کے ساتھ ہی آتا ہے دنیا میں، یعنی ان کے جسم کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اوپر بال اگاتے، کسی پہ کھال، اور کسی پہ پر، کسی کے اوپر کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا لباس انسان کی چوائس پہ رکھا گیا، چاہے تو تم اون کا پہنو، چاہے سوتی پہنو، کاٹن پہنو، سنتھیٹک پہنو، کچھ بھی پہنو۔ اور لباس کیا ہے تمہارے لیے؟ پرپز نمبر 1 کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصے چھپے ہوئے ہوں، تمہارے سطر ڈھکے ہوئے ہوں، اور اس کی جو بھی لیولز ہیں، جہاں جہاں جس طرح کا سطر ہونا چاہیے وہ انسان رکھے۔ اور دوسرا، لباس انسان کو خوبصورتی بھی دیتا ہے، زینت کا سبب بھی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لباس پہننا اور اچھا لباس پہننا دین کا حصہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صاف ستھرا ہو، اچھی حالت میں ہو، لیکن اسراف نہ ہو یہاں بھی، تو یہ بھی دین ہے۔
کیونکہ جس طرح بعض مذاہب نے کھانے پینے کو ابینڈن کر دیا، انہوں نے اچھے لباس کو بھی کیا کیا؟ ابینڈن کر دیا. ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کھاؤ جو بھی حلال ہے، اسراف نہ کرو، پہنو لیکن اپنے ستر کو ڈھانپو اور معقول لباس ہو. لیکن زینت کے اظہار میں یا زینت کے اختیار میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ تقوی کی حد پامال ہو جائیں. وہ لباس التقوی، تقوی کا لباس، تقوی دل میں ہوتا ہے، لہذا یہ لباس دل کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو زینت بخشتا ہے، انسان کی سوچ کو خوبصورت بناتا ہے اور انسان کو ہوش و حواس والا انسان بناتا ہے. تو لباس میں تقوی کیسے کہ انسان جب پہنے تو صرف لوگوں سے نہ پوچھے کیسا لگ رہا ہوں، کیونکہ عام طور پر جب ہم پہنتے ہیں تو فوراً پہن کے دوسروں کو دکھاتے کیسے لگ رہے ہیں، یا پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے خود سے پوچھتے کیسے لگ رہے ہیں. اس وقت دل سے پوچھو اور تقوی والے دل سے پوچھو کیسے لگ رہے ہو اور کہاں کیسا لباس پہننا چاہیے. عبادت کر رہے تو کیسا پہنو، شادی بیاہ ہے تو کیا پہن سکتے اور کیا نہیں پہن سکتے، اور جب اچھا لباس پہن لو تو کس کس کے سامنے جا سکتے ہو اور کہاں نہیں جا سکتے، کس کو دکھا سکتے اور کس کو نہیں دکھا سکتے. کیونکہ یہاں پر لباس کو زینت بتایا گیا اور سورۃ النور میں پھر بتا دیا گیا کہ زینت کا اظہار کس کس کے سامنے ہو سکتا اور کہاں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ فرق کرنا ہم بھول جاتے ہیں. ہم جو پہنتے ہیں ہمیں خود اچھا لگتا ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے، وہ ہم کہیں بھی پہن لیتے ہیں، چاہے وہ کسی کو دکھانا جائز ہو یا نہ جائز ہو. تو لباس التقوی وہ لباس ہے جس سے تقوی کے تقاضے پورے ہوتے ہوں، اور وہ اگر دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہوگی تو دل آپ کو خود بتا دے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جھلک رہا ہے اس میں سے سب کچھ، اس پر بہت پھول ہے، اٹریکٹ کرے گا سب کو. اپنے لباس کے اوپر جو باہر نکلنے کے لیے پہنے ایسے ستارے مت چمکاؤ کہ ہر ایک کی نظریں خیرہ ہوں، لیکن گھر کے اندر ہو تو یہ سب جائز ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، بہترین لباس کون سا ہے؟ تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے، کہیں دنیا میں آ کر پھر تمہیں بے لباس نہ کر دے. اور آج آپ دیکھیں حسن اور خوبصورتی کا معیار اللہ نے قرآن میں لباس کو بتایا، اور ہم لوگ بے لباس ہو کر یا کم سے کم لباس پہن کر یا شارٹس پہن کر سمجھتے ہیں کہ زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. اب ایک چیز جو قبیح ہے، اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، لوگوں کے سامنے جسم کو ننگا کرنا، وہ شیطان کی نظر میں بہت خوبصورت، اور وہ ہمیں بھی وہیں سے خوبصورتی دکھانے لگتا ہے. لیکن کون دیکھتا ہے کہ خوبصورت کیا ہے اور کیا نہیں؟ وہ آنکھ جس میں تقویٰ ہو، اس دل کی وجہ سے جہاں اللہ کی محبت ہو. شیطان نے پہلی دشمنی کیا کی تھی انسان کے ساتھ؟ اس کا لباس اتروایا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، یعنی خاص طور پر قابل شرم حصوں کو سامنے کیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات خواتین کے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں خصوصی طور پر قرآن نے کہا ہے کہ اپنے سینے ڈھانک کر رکھو، تو ایسی فٹنگ کے لباس یا ساری ڈیکوریشن ہی سینے کے اوپر، اور وہ بعض اوقات اچھے بھلے لوگ نماز روزہ کرنے والے شادی بیاہ کے موقع پر اپنی ہی بیٹیوں اور بہوؤں کو محرم نامحرم کے سامنے بالکل شو پیس بنا کر رکھ دیتے ہیں، اور دوپٹہ اوڑھنے ہی نہیں دیا جاتا، پیچھے کر کے پن اپ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی یہ جرت بھی نہ کرے کہ اس کو کھینچ کے آگے کرے. کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی جاتی کہ اس حصے کو انسان ڈھانک سکے جس کو اللہ نے ڈھانکنے کا خاص طور پر عورتوں کے لیے حکم دیا. یہ سب کچھ اٹریکٹیو ہے کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. اور وہ یہی تو چاہتا ہے کہ ہم وہ دکھائیں جسے اللہ چھپانا چاہتا ہے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا. اس وقت باپ دادا کی سند لے لیتے ہیں، اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا. مزید ظلم یہ کرتے کہ اس کو دین کا حصہ بتاتے ہیں. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو
جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، یعنی قبلے کی طرف رخ رکھو، اور دل میں بھی اللہ ہی کے لیے وہ عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چشمہ ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا. وہ ان سے مشورے لیتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں ایسی خیال ڈالتا ہے کہ جس میں اس کو ایسا لاجک سجاتا ہے کہ غلط چیز اس کو صحیح لگنے لگتی، اور انسان کنونس ہو جاتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کتاب اللہ کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. پھر حکم دیا یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اب کھانا پینا لباس ایک جگہ آ گئے ایک ہی آیت میں. اے آدم کی اولاد، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو، یعنی صحیح لباس پر پہن کر اللہ کے حضور حاضر ہو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، زیادہ نہ کھاؤ، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں حرام کر دی، ممنوع کر دی. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. یعنی اللہ نے اچھی اچھی چیزیں جو دنیا میں پیدا کی ہیں وہ بندوں کے استعمال کے لیے کی ہیں، اس لیے نہیں کی کہ انسان تقوی کا اظہار کرتے ہوئے حلال کو اپنے اوپر حرام کر لے. جو حلال ہے، جو اچھا ہے، اس کو اختیار کرنا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کی نعمت کو آپ نے اپریشیٹ کیا، اس کی قدردانی کی، اس کو اس کے صحیح مقام پر رکھا. یعنی زہد، تقوی، پرہیزگاری، نیکی یہ نہیں کہ حلال کو حرام کر لیا جائے. پرہیزگاری کیا ہے؟ حرام سے بچا جائے اور شک اور شبہ والی چیزوں سے بچا جائے. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوگی، کیونکہ وہ کہیں گے نا وہ اتو بھی متشابہہ. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں. اب حرام کی لسٹ دیکھ لیجئے، بے شرمی کے کام، بے حیائی کے، فحش کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے. اچھا بعض لوگ چھپ کے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم تو سر عام کرتے ہیں، ہم کو چھپ کے تھوڑی کر رہے ہیں. بھئی اللہ نے دونوں ہی حرام کیے ہیں، کھلے بھی حرام ہے، چھپے بھی حرام ہے. فحش ایکشنز، فحش باتیں اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے. ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی. یعنی ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک وقت رکھا ہے کام کا، جب وہ اس کی ٹینیور پورا ہو جاتا ہے تو بس پھر وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے اس کو، افراد کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی. اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تو اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے کہ ان سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے. ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے. یعنی فرشتے موت کے آ جائیں گے. اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکار رہے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، کیونکہ موت کے وقت انسان تنہائی رہ جاتا ہے، کوئی چھڑانے نہیں آتا، کوئی بچانے نہیں آتا. وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ
تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے. ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پچھلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا کہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا. حتیٰ کہ سب جب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ اپنے پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. جواب میں ارشاد ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو. انسان کی ہمیشہ سے یہ کمزوری رہی ہے کہ غلطی کر کے دوسرے کو بلیم دیتا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا یا اس کو دیکھ کے میں نے ایسا کیا. اور ہر وقت ہم یہ کہتے ہیں شیطان نے ایسا کیا. ٹھیک ہے، وہ تو کرے گا ہی. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے نا کہ ہم پھر پہچان لیں. تو قیامت کے دن بھی انسان کیا کرے گا؟ شیطان کو بلیم کرے گا، اپنے لیڈرز کو بلیم کرے گا کہ انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا، اور یہ دعا کرے گا کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا تھا، ہم ان کے پیروکار تھے. لیکن بات یہ ہے کہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں لوگ، آپ کی کر رہے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ہر ایک کے لیے دگنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر یا کسی کے کہنے پر اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو اس پر تو ذمہ داری آتی ہے جو غلط کام کرتا ہے، لیکن اس میں بھی آ جاتی ہے جو اس کی مانتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دگنا عذاب سب کے لیے اس لیے بھی ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے. ہمارا کام صرف ہمارا نہیں ہوتا، ہم جو کرتے ہیں ہمیں دیکھ کے اور بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں بھی حصہ دار بن جاتے ہیں جو آثار ہم چھوڑتے ہیں، اچھے ہوں یا برے. اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. یقین جانو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے جب ان کی روح اوپر جائے گی، یا ان کے اچھے اعمال جو ہیں ان کے لیے ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. ایک بڑی چیز تنگ چیز سے گزر نہیں سکتی، اور سوئی کا ناکا نظر آنے والی باریک چیزوں میں تنگ راستوں میں سب سے زیادہ تنگ وہ راستہ ہے، اور نظر آنے والی بڑی چیزوں میں سے، جاندار چیزوں میں سے سب سے بڑا جانور اونٹ ہے. تو جس طرح سب سے بڑا جانور سب سے چھوٹے راستے سے نہیں گزر سکتا، ایسے ہی یہ لوگ جنت میں جا نہیں سکتے. جنت میں جانے کے لیے ان کا راستہ اتنا ہی چھوٹا ہے، یہ اس میں سے گزر ہی نہیں سکتے، اس راستے پہ جا نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا تھا. آخرت میں جنت اسی کے لیے جو دنیا میں رخ صحیح کر کے اپنی ڈائریکشن درست کر کے اس راستے پہ چل پڑے. مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا. یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے. اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے. یعنی دوسری طرف ایمان لانے والے اور نیک کام کرنے والے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق جو بھی اچھا کریں اس کی قدردانی کی جائے گی، اور پھر وہ سب جنت میں جائیں گے. خواہ دنیا میں ان کے درمیان کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ اور آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، لیکن جب جنت میں جائیں گے اس سے پہلے وہ بھی دھو دی جائے گی، کیونکہ جنت میں سب کے دل ایک جیسے ہوں گے. کوئی کسی سے نفرت نہ کرے گا، کسی سے حسد نہ ہوگا، کسی سے کوئی دشمنی نہ ہوگی. ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اس وقت وہاں پہنچ کر وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا تھا اور ہم اس پہ چلتے رہے اور آج یہاں آ پہنچے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. ہم خود یہ راستہ پا ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا، وہ ہمیں توفیق نہ دیتا اس راستے پہ چلنے کی. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے. اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے. لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر ایک وہاں جا کر بیٹھ جائے گا. ہر ایک کو جنت میں اپنے گھر کا پتہ اس سے زیادہ معلوم ہوگا جتنا اس کو اپنے دنیا کے گھر کا ہے.
کیونکہ ہر ایک کو پتا وہ کر کیا رہا ہے. دنیا میں بھی ہر انسان اپنے اعمال سے خوب باخبر ہے، تو انسان کو وہاں جا کے کوئی دھوکا نہیں ہوگا، اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا. اب یہاں پر کچھ جنت اور جہنم والوں اور کچھ بیچ کے لوگوں کے مکالمے پیش کیے گئے ہیں. ان میں بھی بڑا ہی سبق ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، ایک پردہ ہوگا، ایک دیوار ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے. یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانے کے علامتوں سے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، کیونکہ جنت والے خوش باش ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کو سلام کریں گے. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے، یعنی یہ خود جو آراف والے ہیں، مگر اس کے امیدوار ہوں گے. یہ آراف والے لوگ کون ہوں گے؟ جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر سرابر ہو گئی، کیونکہ اعمال نامے میں تو ذرہ برابر بھی چیز تول دی جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا اس کا بھی وزن ہوگا. صحابہ کہتے ہیں جوں کے انڈے کو، لیک کو. اتنا عمل بھی کسی کا کم و بیش ہوگا تو وہ بھی تول دیا جائے گا. اس کی بنا پر بھی فرق ہو سکتا ہے. جیسے بعض اوقات آپ کے گریڈ آتے ہیں نا، تو آپ بالکل ایک گریڈ کے قریب پہنچے ہوتے ہیں کہ چند پوائنٹ سے ایک نمبر سے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو دنیا میں بھی یہ فرق ہوتا ہے، چند پوائنٹ سے آپ نے ٹیسٹ فیل کر دیا. تو اسی طرح آخرت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قریب پہنچے ہوئے تھے، ساری زندگی جنت والوں کے کام کرتے رہے، مثلا ایک کام غلط کر لیا مرنے سے پہلے، اور وہ ہے غلط وصیت. اب یہ چیز اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر دے گی. اس نے اپنی عاقبت برباد کر دی، انجام اچھا نہ ہوا. اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے نیک اور برے اعمال بالکل ایک جیسے ہوں گے، نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں. ان کو روکا جائے گا. کہاں پر؟ جنت اور جہنم کے بیچ کی وال پر، جس کو آراف کہتے ہیں. آراف کہتے ہیں بلند جگہ کو. سورۃ الحدید میں بھی ذکر آتا ہے نا، سور کا، دیوار کا آتا ہے. اب اس کے ایک طرف جنت والے ہوں گے، دوسری طرف جہنم والے. اب یہ اوپر کھڑے دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں. جب جنت والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو پہچان جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جب جہنم والوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، بڑے بڑے لیڈروں کو، ان کو مخاطب کریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام ہے، تمہاری پارٹی، گروہ، کنبا، قبیلہ، نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ لوگ اپنا روب کس سے قائم کرتے ہیں. ایک کے مقابلے میں دوسرا اپنی بڑائی کیسے جتاتا ہے کہ میرے جاننے والے، اکوینٹنسز یا پھر فالوورز بہت زیادہ ہیں، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، بڑا ہوں. یا پھر دوسری چیز ہوتی ہے بڑے بڑے گھر یا بڑی بڑی ایسی چیزیں ڈیکوریشن کی کہ جس سے انسان اپنی امارت کا اظہار کرتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہوگا کہ آخرت میں یہ دونوں چیزیں کام نہ آئیں گی اگر انسان اللہ کا مطیع و فرمان بردار نہ ہو. آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کام آئے، دوست، احباب، برادری، رشتہ دار، جن کے ساتھ تم دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کر کے فائدے اٹھاتے تھے، اور نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اب دیکھیں جتنا بھی ساز و سامان ہے وہ کس لیے ہے؟ جیسے گھر کا فرنیچر کس لیے؟ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا پھر روب جمانے کے لیے؟ کس لیے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو فائدہ پہنچاتے رہیں اس کی خدمت کر کر کے. تو بات یہ کہ یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ وہ دنیا کے ساز و سامان کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اس سے امپریس ہوتا ہے. لوگ کس گھر میں جا کے امپریس ہوتے ہیں، پریس ہو جاتے ہیں، دل بیٹھ جاتا ہے جب کوئی بڑی عمارت دیکھتے ہیں، جب کوئی بہت لیوش قسم کا اس کا لے آؤٹ دیکھتے ہیں، فرنیچر دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں. اس طریقے سے انسان دنیا میں اپنا سکہ جتنا چاہے منوا لے، لیکن آخرت میں یہ چیزیں کام آنے کی نہیں.
یہی مضمون یہاں بیان ہو رہا ہے، نہ لوگ کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا۔ اور کیا اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے۔ سب غم پیچھے چھوٹ گئے، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے۔ اب ان کا کمیونیکیشن کرایا جائے گا کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، اتنی نہریں بہ رہی ہیں تمہارے پاس، چلو بھر ہماری طرف بھی پھینک دو، کچھ تو آگ بجھ جائے، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ ہمیں پھینک دو، کچھ ہماری طرف بھی ڈال دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ لہذا لازم ہے کہ دن میں کئی بار موت کو یاد کیا کریں، اپنے آخرت کے گھر کو امیجنیشن کی نگاہوں سے دیکھا کریں کہ کیا کیا بنا لیا وہاں کے لیے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ یعنی دنیا میں انسان اپنی آخرت کی نجات کے لیے جو بہانے ڈھونڈتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دوں گا، میں اللہ تعالیٰ کو یہ بتا دوں گا کہ میں نے یہ غلط کام اس لیے کیا تھا، یا میں فلاں نیکی اس لیے نہیں کر سکا تھا، تو آخرت میں وہ ساری چیزیں بیکار نظر آئیں گی۔ دنیا میں بھی کئی دفعہ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ مثلا اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ یا کوئی جھگڑا ہے یا کچھ ہے، تو آپ اب جب تک تنہا ہوتے ہیں تو آپ بڑی بڑی باتیں سوچ لیتے ہیں، لیکن جو ہی جا کے مقابلے کا وقت آتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے، سب دلیلیں بیکار۔ اگر بندوں کے سامنے دلیلیں بیکار ہو جاتی ہیں تو اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ فکر کی بات ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا، اس کا محتاط ترجمہ یہی ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت کیا ہے، وہ تخت دنیاوی تخت کی طرح ہے کسی اور کی طرح، کیونکہ جب ہم اس لفظ کو کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں یا مثال دیتے ہیں تو پھر اس کی اصل حقیقت ہمیں نہیں معلوم، وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ تو عرش ہی ہے جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق اور اسی کا امر۔ چھوٹے سا جملہ بہت بڑا اصول دے دیا گیا، الا لہ الخلق والامر۔ کیا جس نے پیدا کیا اس کا حق نہیں کہ حکم بھی اسی کا چلے؟ جس نے جو چیز بنائی ہو اس بنانے والے کی مرضی کے مطابق انسٹرکشن لکھی جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی نے کوئی مشین ایجاد کی یا کوئی آئیڈیا لایا ہے یا کسی بھی چیز طرح کی کوئی چیز تیار کی ہے تو پھر وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ خود بتائے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند تارے سب اس کے فرما بردار، تو کیا بندوں کو نہیں ہونا؟ کیا ہمیں اس کا حکم نہیں ماننا؟ ساری مخلوق اس کے حکم کی تابع فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر۔ تو ہم انسانوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کی تابع داری کرنی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، یہ بہت زبردست جواب ہے اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں، کیوں نماز پڑھیں، کیوں اچھے اچھے کام کریں، کیوں اس کی مرضی کا لباس پہنے، کیوں اس کی مرضی کے مطابق لین دین کریں؟ کیونکہ اس نے پیدا کیا نا، ہم اس کی ملکیت ہیں، اس لیے ماننا فرض ہے۔ سمپل سا آنسر۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے سے، یعنی اونچی آواز سے بھی، آہستہ آواز سے بھی، رو کے بھی، عاجزی اور زاری کے ساتھ بھی، اور کچھ بولے بغیر دل میں اللہ سے باتیں کیا کرو۔ کئی جگہ ایسی ہوتی ہے نا جہاں بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ تو چارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہمارے دل کی پکار بھی سن لیتا ہے، چاہے ہم منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولیں، وہ تو پورے دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اس لیے ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔
حد سے گزرنے والے اس کو پسند نہیں. تو دعا کو بلا ضرورت لمبا کریں یا اس میں بلا ضرورت قافیہ بندی کریں, اس کو نظم کی شکل دے دیں, یا یہ کہ وہ ایسی ڈیٹیلز میں جائیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی, اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو کیا کیا کریں؟ اس سے پہلے کوئی نیکی کا کام کیا کریں, چاہے نماز پڑھیں 2 رکعت, چاہے قرآن کی تلاوت کریں, چاہے کوئی صدقہ خیرات پہلے دیں, چاہے کسی اور انسان کے ساتھ بھلا کریں, کسی کے کام آئیں, کسی کی مصیبت دور کریں, اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں, اللہ کو پکاریں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جلد سنے گا. قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال ان کو اوپر لے جاتے ہیں, نیک اعمال کیریئر بنتے ہیں. یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو ایک حادثے میں, ایک بارش کے موقع پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ایک پہاڑ کے اندر پھنس گئے تھے, تو انہوں نے کیا کیا, اپنی اپنی نیکیاں یاد کر کے اللہ سے دعا کی, تو وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور باہر آ گئے. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت بھی کریں, فرما برداری بھی کریں, کیونکہ دعا ہی عبادت ہے. تو اس عبادت کو کرنے کے لیے پہلے کچھ اور عبادت کریں, اور خاص طور پہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عبادت قبول ہو, آپ کی دعا قبول ہو, تو محسنین میں سے بن جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کچھ لوگ نیک کام کریں, محسن ہیں, خلق خدا کے کام آتے ہیں, تو ہم صرف ان سے جا کے کہہ دیں آپ ہمارے لیے دعا کریں اور خود کچھ بھی نہ کریں. کسی سے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ آپ دعا کریں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ساتھ خود بھی کوشش کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ, اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے. دیکھیے بادل ایک طرف جا رہے ہیں, کسی اور طرف رخ پھیر گئے, کون فیصلہ کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ. کہاں اس بارش کی ضرورت ہے؟ یہاں سے بھی انسان کو اپنی بے بسی نظر آتی ہے کہ بعض وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ ضرورت مند ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھیر موڑ کے کسی اور طرف لے جاتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس وقت کہاں برسانا چاہیے. وہاں میਂہ برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں, شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے, اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. اچھی اور بری زمین سے مراد اچھے اور برے انسان ہیں. جو لوگ خود اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور ان کو اچھائی کے مواقع بھی مل جاتے ہیں, اور وہ اچھائی کر کے خوش بھی ہوتے ہیں, اور ان کی خیر بھلائی آگے آگے بھی پھیلتی ہے. لیکن جہاں نیتوں کی خرابی ہوگی, اعمال درست نہ ہوں گے, وہاں پر پھر کام میں کوئی برکت نہ ہوگی. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اب یہاں مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا جائے گا اور ان کی دعوت کا طریقہ کہ انہوں نے لوگوں کو کس چیز کی طرف بلایا, ان کی دعوت کے بنیادی نکات کیا تھے. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو. ہر پیغمبر نے یہی آ کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو. اب جو شخص اچھا کرتا ضروری نہیں کہ اس کو اپریشیٹ ہی کیا جائے اور سب اس کو اچھا کہیں. بعض اوقات آپ دین پر ہوتے ہیں لیکن لوگ آپ کو کریزی پیپل کہہ رہے ہوتے ہیں, انا لنراک فی ضلال مبین, کہ تم بھٹکے ہوئے ہو. نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا, بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں. پیغمبر ہمیشہ خیر خواہ رہے ہیں, اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں. کیا تم اس بات پہ تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. گویا حق کا انکار انسان کے لیے
دنیا میں بھی ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ افلا تتقون، کیا پھر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کہا تم گمراہ ہو، ان کو کہا تم بے عقل ہو، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ کس طرح اپنے مقصد پہ فوکس کیے ہوئے، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری قوم کا ایک آدمی ہدایت لے کر آیا، تمہارے رب کی طرف سے یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اس نے تم کو جانشین بنایا اور تمہیں خوب طاقتور کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ وہی پرانا اعتراض۔ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا، تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ وہ قوم بھی مختلف چیزوں کے نام رکھنے میں بڑی ہوشیار تھی، اور کسی کو سورج کا خدا اور کسی کو چاند دیوتا کہا اور کسی کو کسی چیز کا خدا بنا لیا، اور خود اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کہیں بھی اس کی دلیل نہیں، کوئی پروف ہی نہیں کہ وہ سب یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے بھی کہا، اے برادران قوم، کتنا پیار کا انداز ہے لوگوں کو پکارنے کا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا، یعنی ایک قوم مٹ جاتی پھر دوسری آ جاتی، اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شار محل بناتے ہو، یعنی دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہو، پلازاز بناتے ہو، اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ اللہ کا تقاضا کہ بندہ اگر ترقی کرے تو اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے، کہا، اگر تم واقعی یہ مانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ ان کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ یعنی ہمیشہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان یہ چپکلش چلتی رہی، ہر قوم میں ہوئی، آج کیسے نہ ہوگی۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، کیونکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے پر کوئی عذاب نہ آ جائے، کوئی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن جب اللہ کی ناراضگی آتی تو گھروں کے اندر بھی پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ کہتا ہوا بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند نہیں۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی انہیں کو یہاں سے نکال دو خود تبدیل ہونے کی بجائے۔
کبھی لوگ قرآن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کبھی ان لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کو یہ کہہ کے الگ کر دیا جاتا ہے کہ تم بڑے نیک پاک بنتے ہو. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش یعنی پتھروں کی بارش. پھر دیکھو ان مجرموں کا انجام کیا ہوا. اگلا جو واقعہ ہے کل ہی پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.